ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے انبیاء کے پاس کون سا ہتھیار ہوتا ہے؟ انسان حق کی راہ کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اور طاغوت اور سرکش حکومت کو خطرہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 23 سے لے کر 26 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 23، 24 اور 25 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیلیں دے کر فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ایک بڑا جھوٹا اور جادوگر ہے۔ غرض جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے سچا دین لے کر آئے تو وہ بولے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو مار ڈالو اور ان کی عورتوں کو کنیزیں بنانے کے لیے زندہ رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں تو بے ٹھکانے ہوتی ہی ہیں۔ اب آئیے سورہ غافر کی ان 3 آیات میں موجود نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ روئے زمین پر چل پھر کر کیوں نہیں دیکھتے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا، اور عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ اس آیت میں نمونے کے لیے فرعون، حامان اور قارون کی بربادی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے کئی بار جناب موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو تکرار کیا ہے، لیکن ہر بار اس واقعے میں ایک نئی چیز بیان کی ہے۔ اس سورے میں اس شخص کے مفید اور اثردار کردار کو بیان کیا ہے جو فرعون کے دربار میں رہ کر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور تقیے کی صورت میں اہم کردار ادا کیا۔ انبیاء کے آنے اور لوگوں کے کفر کے بارے میں قرآن مجید کے کلی بیان کے بعد یہ آیتیں اس کے واضح نمونے کو جناب موسیٰ اور ان کے مخالفوں کے واقعے میں بیان کر رہی ہیں۔ لفظ آیات اور سلطان دونوں بعض جگہوں پر الگ الگ آئے ہیں، لیکن جب بھی یہ دونوں ساتھ آئے ہیں وہاں جناب موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے معجزہ بھی دکھایا ہے اور فرعون کے ساتھ دلیلوں کے ذریعے بات چیت بھی کی ہے۔ اب آئیے ان آیات میں موجود اہم اور مفید پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، دین کی تبلیغ اور اس کا دفاع کرنے کے لیے حکومت کے مرکزوں میں نفوذ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، انبیاء کے پاس ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے 2 اہم ہتھیار تھے، ایک معجزہ آیاتنا اور دوسرا واضح منطق سلطان مبین۔ نمبر 3، ہر ایک کے رجحان کی الگ وجہ ہوتی ہے، کچھ لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں اور کچھ لوگ منطق سے۔ انبیاء کے پاس دونوں چیزیں تھیں۔ نمبر 4، انبیاء کی رسالت کا اہم مقصد فساد اور کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرنا ہے، چاہے حکومت اور سیاسی قدرت کی صورت میں ہوں یا منصوبوں، شیطانیوں اور ثقافتی قدرت کی صورت میں ہوں یا مال و دولت اور اقتصادی قدرت کی صورت میں ہوں۔ نمبر 5، انبیاء کے اندر ہمت ہوتی تھی اور وہ ہر قدرت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نمبر 6، فساد کے نمونوں کو لوگوں کو پہچانوایا جائے۔
نمبر 7، انبیاء کے دشمن معجزے کو جادو اور انبیاء کو جھوٹا کہتے تھے۔ نمبر 8، دین کا گوہر حق اور حقیقت ہے۔ نمبر 9، حق کی راہ کو پہچاننے کے لیے انسان کو وحی، نبوت اور اللہ کے لطف و کرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 10، انبیاء کے مخالف زبان کے ذریعے شخصیت کو خراب بھی کرتے ہیں، قالوا ساحر کذاب، اور عملی طور پر انبیاء کے خلاف قیام بھی کرتے ہیں۔ نمبر 11، حق کی طرفداروں کو قتل اور شہید کرنا تاریخ کے تمام ظالموں کا طریقہ رہا ہے۔ نمبر 12، اگرچہ دشمن انبیاء پر لوگوں کے ایمان لانے سے غمگین ہوتا ہے، لیکن جس چیز سے اسے غصہ آتا ہے وہ لوگوں کا عملی طور پر انبیاء کا ساتھ دینا ہے۔ نمبر 13، دشمن جوانوں اور عورتوں کو نشانہ بناتا ہے۔ نمبر 14، کفار تدبیر کرتے ہیں لیکن اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پاتے اور ان کے منصوبوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ نمبر 15، پروردگار عالم فرعونی منصوبوں کو ناکام کر کے انبیاء اور مومنوں کو تسلی دیتا ہے۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ اور فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں، اور وہ اپنے پروردگار کو مدد کے لیے بلاتا ہے، بلائے۔ بھائیوں، مجھے اندیشہ ہے کہ مبادا تمہارے دین کو الٹ پلٹ کر ڈالے یا ملک میں فساد پیدا کر دے۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 26 کے اہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کے جوانوں کے قتل کی بات تھی، اور گویا فرعون کی نظر میں صرف اتنا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ اس کی نظر میں سب سے بڑا خطرہ جناب موسیٰ تھے۔ لہٰذا اس آیت میں جناب موسیٰ کے قتل کی بات ہو رہی ہے۔ عام لوگوں کے ذہن میں جناب موسیٰ کے قتل کا نتیجہ بہت برا تھا، لہٰذا فرعون نے اپنے مشاوروں اور درباریوں سے رائے مشورہ کیا۔ فرعون کا یہ کہنا ذرونی مجھے چھوڑ دو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے مشاور جناب موسیٰ کے قتل پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 26 کے اہم نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس کے مفید پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، سرکشوں کی منطق حق کے پیشواؤں کو قتل کرنا ہے۔ نمبر 2، سرکشوں کا طریقہ یا جھٹلانا ہوتا ہے، فقالوا ساحر کذاب، یا دھمکی دینا، ذرونی اقتل موسیٰ، یا توہین کرنا ہوتا ہے، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ۔ نمبر 3، فرعون کی حکومت ظالمانہ اور بے قانون حکومت تھی۔ نمبر 4، مجرم اپنے جرم کو صحیح ٹھہراتا ہے۔ فرعون جناب موسیٰ کو قتل کرنے کی دلیل لوگوں کے دین کو بدل دینے کا ڈر بتاتا ہے۔ نمبر 5، سرکش لوگ اپنے آپ کو لوگوں کا خیر خواہ دکھاتے ہیں۔ نمبر 6، سرکشوں کو جب اپنی حکومت پر خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لوگوں کا حامی، ان کے دین کا طرفدار اور ان کا خیر خواہ دکھانے لگتے ہیں۔ نمبر 7، فرعونی خیال میں دین سرکش کے سامنے تسلیم ہو جانے کا نام ہے۔ نمبر 8، امن و امان کو برقرار رکھنا دینی اور اصلاحی تحریکوں کو برباد کرنے کے لیے سرکشوں کی دستاویز ہے۔ نمبر 9، سرکش لوگ اصلاح کرنے والوں کو فساد پھیلانے والا کہتے ہیں۔ نمبر 10، سرکش لوگ اپنی بقا کو موجودہ حالت کے محفوظ رہنے میں جانتے ہیں اور ہر طرح کی اصلاحی تحریک کی مخالفت کرتے ہیں۔ نمبر 11، انبیاء سیاسی اور سماجی مسائل میں دخالت کرتے تھے اور اسی لیے ان کو سرکشوں کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ انبیاء کے پاس ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے 2 ہتھیار ہوتا ہے، ایک معجزہ
دوسرا واضح منطق۔ حق کی راہ کو پہچاننے کے لیے انسان کو وحی، نبوت اور اللہ کے لطف و کرم کی ضرورت ہے، اور طاغوت کو جو اپنی حکومت پر خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اپنے آپ کو لوگوں کا حامی، دین کا طرفدار اور خیرخواہ دکھانے لگتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔